الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محمد طارق محمود اعوان صاحب، میں آپ کو مخاطب کروں گا کہ جناب اور ہمارا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کے شان نزول پر کئی اقوال موجود ہیں، ٹائم کی کمی کے پیش نظر ہم نے پیش نہیں کیے، ورنہ 5 تفاسیر کے اندر شیخین کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان 5 آیات کریمہ کے تحت ان کے عدم ایمان پر دلیل لانی ہے۔ دلیل کہاں سے لانی ہے؟ اپنے قیاس سے نہیں، اپنے اجتہاد سے نہیں۔ انہوں نے یا قرآن کی آیات پڑھنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھانا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ تم مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو۔ اس طرح کی دلیل لانی ہے، اس کے علاوہ آپ کا قیاس ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کی تھی کہ جناب یہ بنو تمیم کے متعلق بھی نازل ہوئی اور شیخین کے متعلق بھی نازل ہوئی، ثابت بن قیس کے متعلق بھی نازل ہوئی، شان نزول میں اختلاف نہیں ہے، اس پر بحث نہیں ہماری۔ تو میرا سوال یہ تھا، بنو تمیم نے بیر سے آوازیں دی اور آگے چلے، آوازیں اونچی کی، اپنا مفاخرہ پیش کیا، اپنی عظمت و شان پیش کی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام دیا، ان کو کپڑے دیے اور ثابت بن قیس کو بشارتیں دی۔ وہ شیخین کا کیا قصور ہے کہ جن کو آپ مومن نہیں مان رہے، جبکہ رب ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اللہ دوسری آیت کے اندر بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ان کو بار بار فرما رہا ہے آمنوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ میرے امتی ہے، بلکہ تفسیر القرآن مطلب ظفر حسین امروہی صاحب ہیں، ان کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنو تمیم سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں، بنو تمیم سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنا عمل کے باوجود ان سے نفرت نہیں کی، بلکہ ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اگر حسن اللہ یعنی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں، میں بطور نمونہ ان کو پیش کرتا ہوں کہ دلیل ایسے ہوتی ہے، کافر کو ایسے کافر کہا جاتا ہے، مومن کو ایسے مومن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا اور زبور انجیل کے اندر بھی بیان فرمایا۔ جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننے سے انکار کیا، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اللہ نے فرمایا پہلے تو میرے محبوب کے واسطے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے، جب وہ جانا پہچانا محبوب آیا تو ان کی معرفت کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لعنت ہے ان کافروں پر۔ کیا فرمایا رب نے؟ لعنت ہے ان کافروں پر جو عظمت مصطفیٰ کا منکر ہوا۔ رب نے یہ نہیں کہا آمنو، رب نے منکر مصطفیٰ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا محافظ بھی اللہ، اللہ یعصمک من الناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے فرمایا محبوب تیرا استہزاء کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں۔ جس نے میری نبی کی عزت کا انکار کیا، جس نے میری نبی کی شان کا انکار کیا، جس نے میرے نبی کی عزت و حرمت میں تھوڑا سا بھی گول پیدا کیا، اللہ نے اس کو مومن نہیں کہا، یہ قرآن گواہ ہے، اور اللہ نے اس کو کافر کہا۔ ایسے اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یعنی یہودیوں پر لعنت ہے، یہ مطلب میرے محبوب کی شان کے منکر ہو گئے ہیں۔ اور کچھ منافقین ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور آپس میں وہمل باتیں کر رہے تھے، وہ الفاظوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابو بہن کو بلا، ان سے پوچھ، جب ان سے پوچھے گا نا قال ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو میرے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے، تو وہ یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو ایسے ہی لگے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے فرمایا آپ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ وہ کہاں پر تھے؟ دور تھے، پیٹھ پیچھے تھے، بڑی دور رہ کر وہ باتیں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان بدبختوں کو بلا، قریب کر، ان سے پوچھ کیوں باتیں کر رہے تھے۔ اور یہ جو جواب دیں گے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، وہ کہیں گے کہ ہم ویسے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رب نے فیصلہ کیا سنایا؟ فرمایا لا تعتذروا بعد ایمانکم،
آپ وہ بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ حضرات مکرم طارق محمود صاحب آپ سماعت فرما رہے ہیں میری بات کو، سامعین بھی میری بات فرما رہے ہیں۔ کچھ اس کا نام تھا انجلاس، میرے خیال میں اس کا نام تھا، منافق کا، وہ اپنے قبیلے سے آتا ہے مدینہ پاک کے اندر، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ شخص جو لایا ہے نا قرآن، اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اس نے ایسی بات کہہ دی، تو ایک چھوٹے سے بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو کہا تو نے میری توہین ایسے کی ہے۔ اس نے قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی عظمت کو مانتا ہوں۔ اس نے قسمیں اٹھائی، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر کفروا بعد اسلامہم۔ اللہ نے فرمایا قسمیں نہ اٹھو کہ تم نے کلمہ کفر کہا ہے، اس لیے تم پر اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ کیا کافر ہو چکے ہو؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ حضرات مکرم اسی طریقے سے کچھ لوگ مکہ المکرمہ سے آتے ہیں، مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ امام محمد باقر، یہ شیعہ تفسیروں کے اندر سارے حوالے ہیں، ٹائم نہیں ہے میں حوالہ جاتا ہوں۔ حضرات مکرم اسی طریقے سے وہ بغیر پوچھے پھر مکہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، وہاں پہ کلمے پر بھی قائم رہتے ہیں، وہاں پہ طواف کعبہ بھی کرتے ہیں۔ تو صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں یہ منافق تھے، کچھ صحابہ کہتے ہیں یہ مومن تھے، اور آپ نے قرآن نازل فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ یہاں تک نہیں وَاللَّهُ أَرْكَسَ بِمَا كَسَبُوا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے ہو؟ یعنی اللہ نے فیصلہ فرما دیا، تو میرے بابوں سے پوچھے بغیر ایک قدم بھی اٹھائے تو منافق ہے۔ منافق کو رب مومن نہیں کہتا، جو نبی کا گستاخ ہو جاتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کی بےزتی کرتا ہے، اللہ اس کو مومن نہیں کہتا۔ ولید بن مغیرہ نے تیرے نبی کو مجنون کہا، اپنے سورت قلم کے اندر پہلے قسمیں اٹھا کر ابو کی تشفی فرمائی، اس کے بعد فرمایا وَأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، ابو تو اپنے رب کے فضل سے یعنی مجنون نہیں ہے۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ کے رب نے 10 عیب گنوائے، آخر یہ گنوایا فرمایا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ سَلِيمٌ۔ اسی طریقے سے عاص بن وائل نے تیرے نبی کو ابتر کہا، تو رب تعالیٰ نے محبوب کی عزت و شان کو بیان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آخر میں کیا فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طریقے سے ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ جناب طارق اعوان صاحب، اللہ نبی کے گستاخ کو، اپنے محبوب کے گستاخ کو مومن نہیں کہتا، وہ مومن۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوبہ ان لوگوں کو تم جانتے نہیں ہو، یہ منافق ہے۔ وہ حالانکہ اشرک بن اخنس بن شریک کے متعلق یہ نازل ہوئی آیات کریمہ، تو وہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجی بھی باتیں کرتا تھا، آگے پیچھے دیکھتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا مطلوب جو اس کے دل کے اندر ہے وہ عالم الحساب، اس کو تیرا رب جانتا ہے، اس کو بھی بے نقاب فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے کسی یعنی منافق کو رب تعالیٰ نے پوشیدہ نہیں رہنے دیا، اس نے بھی میرے نبی کی گستاخی کی، اللہ نے اس کو بے نقاب کیا، اللہ نے اس کو کافر کہا، اللہ نے اس کو منافق کہا۔ پورا قرآن گواہ ہے کسی منافق کافر گستاخ نبی کو اللہ نے مومن نہیں کہا۔ اگر سورۃ حجرات کے اندر رفع صوت کی وجہ سے شیخین معاذ اللہ مرتد ہو جاتے، یہ توہین کے یعنی مرتکب ہو جاتے، رب تعالیٰ ان کو آمنو نہ کہتا، کافر کہتا۔ اگر رب نے سبھی کو کافر کہا، تمام گستاخوں کو کافر کہا، یعقوب کے شیخین کو آمنو کہا، تو معلوم یہ ہوا یہ گستاخ نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب علیہ السلام کے سچے خادم اور ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، ان کو نصیحت فرمائی ہے، فرمائی ہے، ان کی تربیت رب ماننے والے ہیں اور رب کی ماننے والے ہیں۔ رب نے ان کو آمنو کہا، ہمارے لیے بھی آمنو ہے، ان کو رب نے کافر کہا، وہ ہمارے لیے کافر ہے، ہم ان کو آمنو نہیں مانتے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا جی، شروع کروں جناب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ شیخین نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنا توہین ہے، اللہ سے، اللہ کی توہین کفر ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. اللہ کی اہانت کفر ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کفر ہے. اس کو بالکل جواب نہیں دے رہا. او بھائی اگر انہوں آگے نہیں بڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ یہ تو ہم نے ثابت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ ان کے کتب میں کہ یہ شیخین ہی نے جو کام کیا تھا نا انہی کے مذمت میں نازل ہوئی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی تمیم سے خطاب میں نازل ہوئی ہے. وہ کوئی صحیح حدیث دکھاؤ نا, اس کے الفاظ پڑھو. ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے بھائی بنی تمیم کے متعلق کہ یہ ان کے میں نے دکھا دیا شیعہ کتب میں بھی یہی شیخین, ان کے اپنے کتب میں بھی جو صحیح حدیث ہے وہی شیخین ہے. ٹھیک ہے نا, لا تقدموا والی آیا, لا ترفعوا بھی ان کے صحیح کتب میں یہی ہے. اس کے بعد کہ شیخین کے مذمت میں نازل ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ بنی تمیم نے بھی یہی کیا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام دیا ہے, ان سے محبت کا اظہار کیا, فلان کیا, تو بھائی یہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام. یہ کوئی صحیح حدیث ہمیں دکھاؤ نا. آپ نے کوئی صحیح حدیث تو دکھایا نہیں, ایسے اردو میں سے پتہ نہیں کہاں سے کسی چیٹ گروپ سے آپ پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. کوئی صحیح پہلے اس کی صحت ثابت کرو, اس کی حجت ثابت کرو, کس شیعہ عالم نے نقل کیا ہے, یا اگر آپ کے علماء نے نقل کیا اس کی صحت کہاں پر ہے. ہر چیز جو کتاب میں ہوتی ہے چیٹ روم میں ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. جو چیز اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس میں نے دکھا دیے بھائی کہ یہ نہ بنی تمیم کے لیے نہ کسی اور کے لیے, صرف ابو بکر عمر کے لیے, آپ کے لیے بس. اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کا اجتہاد ہے. میں نے کہا اجتہاد ہے بھائی. اللہ جب شہادت دے رہا ہے بھائی, دیکھو شہادت دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا, آگے بڑھیں. آگے بڑھنا بے احترامی ہے, اللہ پہ آگے بڑھنا بے کفر ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے. یہ کہتا ہے آپ کا اجتہاد بھائی, تو پھر کچھ دین ہی نہ مانو. اتنی واضح استدلال کو آپ نہیں مانتے, پھر دین میں کچھ نہ مانو نا. یہ کہاں میرا قیاس ہے؟ آیا کی واضح مفہوم مانی یہی ہے. پھر آپ کو یہ کہنا, پھر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انہوں نے آواز بلند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اور آواز بلند کرنا, چیخنا, چلانا ایک بزرگ کے بارگاہ میں بے احترامی ہے. آیا کو میں 60 پہ چھوڑتا ہوں, اور انہوں نے یہ کیا ہے نہیں کیا ہے, وہ کیا ہے نا. بے احترامی کرنا کفر ہے, گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. آپ نے ادعا کیا کہ آیات کا خطاب ابو بکر عمر سے ہے, آپ کو عربی نہیں آتی کہ یا الذین آمنوا ابو بکر عمر کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. یا ابو بکر عمر 2 آدمی ہیں, یا الذین آمنوا جمع ہے. پہلی بات یہ اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا یا الذین آمنا ہوتا, یا الذین آمنوا ہے, تو اللہ نے واضح کہہ دیا کہ میرا خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے. آپ یا الذین آمنوا سے ابو بکر عمر کو مومن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عربی بھول گئے بھائی, کچھ نہ پڑھ لیتے مولوی صاحب. یہ خطاب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ صیغہ جمع ہے. ابو بکر عمر 2 آدمی, ان کے لیے تسنیہ آنا چاہیے تھا. پھر آپ اپنے ائمہ کی کتابوں کو بھول گئے میرے بھائی. یہ تفسیر القرآن العزیز ابن ابی زمانین ہے, یہ ملاحظہ کریں. اسی سورہ حجرات کے ذکر میں فرماتے ہیں یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم. منافق آتے تھے یرفعون اصواتهم فوق صوتی, اپنی آواز بلند اٹھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیت اور احترامی کرتے تھے. فنسبهم الى اعطوا من الایمان فی الظاہر. اللہ نے یا الذین آمنوا کہا کیونکہ ظاہر میں یہ مومن تھے. اگر تم ثابت بھی کرو نا کہ ابو بکر عمر اس میں خطاب میں شامل ہے, تو آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ قرآن میں یا الذین آمنوا منافقین کے لیے بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ کا امام ماتوریدی, ابو المنصور ماتوریدی, میں ملاحظہ کریں, یہ ابو المنصور ماتوریدی کے تاویلات اہل سنہ چاپ دار الکتب العلمیہ جزء 9 بل یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صفحہ نمبر 324 میں اسی آیات کے ذکر ذیل میں سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے 5 تک کہتے ہیں کہ یہ جو بات آیا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وما ذکر میں تقدم فی ان یکون الخطاب بذالک للذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واتبعوا امرہ ونہیہ. یہ جو ایھا الذین آمنوا یہاں پر ہے یہ بالکل صحابہ کے لیے نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خطاب بذالک, خطاب یا ایھا الذین آمنوا یہ صحابہ کے لیے ہو, وہ صحابہ جنہوں نے اتباع امر نہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا. کہتے ہیں یہ مراد کس کے لیے؟ اہل الشرک و اہل النفاق. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اہل شرک سے, اہل نفاق سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید میں آپ کا امام ہے ابو منصور ماتوریدی, جو آپ کہتے ہیں نا میں ماتوریدی ہوں, وہ کہتا ہے یا الذین آمنوا کا خطاب مشرکین اور منافقین سے ہے. جب آپ کے علماء نے کہہ دی کہ قرآن مجید میں یا الذین آمنوا کا خطاب حتی مشرک کے لیے ہو سکتا ہے, منافق کے لیے ہو سکتا ہے,
تو اگر ہم قبول بھی کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اس میں ابو بکر عمر بھی ہیں تو اس کا ایمان اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا جی. کیونکہ منافق کے لیے مشرک کے لیے بھی قرآن میں آپ کے امام نے کہہ دیا کہ یا الذین آمنوا ہے. پھر وہ کہتا ہے کیوں صحابہ کے لیے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کہتا ہے کہ یہ جسارت ہے، یہ جسارت ہے، یہ بے احترامی، یہ گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے یہ خطاب صحابہ کے لیے نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. آپ کے امام نے اعتراف کر دی کہ جس کے مذمت میں یہ آیات نازل ہو گئے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. بخاری میں آتے ہیں، نسائی میں آتے ہیں، ترمذی میں آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس کے شان میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، میرا استدلال بالکل صحیح ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، ہم نے عرض کیا کہ شیخین نے آواز بلند کیا. شیخین نے کیا کیا؟ آواز بلند کیا. آواز بلند کی ہے، تقدم حاصل کیا ہے، یہ بے احترامی ہے. مزید یہ جو ان کا جو عمل ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عدم تکریم اور ترک احترام اور قلت احتشام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. کیونکہ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس عنوان کے ساتھ کہ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو کبھی بارگاہ رسالت میں ممکن ہی نہیں جی کہ بے ادبی صادر ہو، آواز بلند کرے، ایک دوسرے پہ چیخے چلائے. ملاحظہ کریں، صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الایمان، کتاب ایمان کی ہے. ایمان بتا دیں آپ کو ایمان کیا، حدیث نقل کیا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. آپ میں سے کوئی شخص مومن ہے ہی نہیں جب تک کہ میں احب الناس اس کے پاس نہیں ہوں، سب سے محبوب میں نہیں ہوں، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، اس تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کریں. اور بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو محبت جو ہے عمل میں ظاہر ہوتا، توقیر ہوتا، احترام ہوتا، ترک احترام نہ ہوتا. ترک احترام اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جب نبی نے خود کہہ دیا کہ ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جناب. اور پھر اگر ان کے دل میں محبت ہوتا نا، میں عدم محبت کے مزید مثالیں دے دیتا ہوں. استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. اے مسلمانوں، جب تم جنگ میں بھاگ رہے تھے احد میں، اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے. دیکھو اچھا یہ کس جنگ کی بات ہے؟ مستدرک صحیحین میں دیکھو، جزء ثالث، یہ صفحہ نمبر 1533 ہے، حدیث 5234 ہے، حدیث صحیح علی شرط الشیخین. عائشہ روایت کرتی ہیں ابو بکر سے، کنت فی اول من فاء یوم احد. واپس آنے والوں میں یوم احد میں سب سے پہلے میں کہاں سے واپس آئے تھے؟ وہی پہاڑی سے واپس آئے تھے نا، یہ بھاگ گیا تھا. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل القرآن الکریم، جزء ثالث، تفسیر قولی تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. جو لوگ جنگ احد میں بھاگے تھے، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تھا، شیطان نے ان کو گرایا تھا کیونکہ یہ گنہگار تھے. تو اس حدیث کے ذیل میں روایت کرتے ہیں عمر بن الخطاب نے اپنے خطبے میں کہا، عمر بن الخطاب خطبہ جمعہ میں، لما كان يوم احد هزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني انزو كأنني اروى. جب جنگ احد ہوا ہے تو ہمیں شکست ہوئی تو میں بھاگ گیا، بھائی میں بھاگ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں پہاڑی پہ چڑھائے جا رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں پہاڑی بکری ہوں. اور بھائی جب قرآن نے فرمایا استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، دیکھو احمد رضا خان بریلوی نے کیسے ترجمہ کیا، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، تم منہ اٹھا کے پیٹ پشت کر کے بھاگے رہے، پہاڑی پہ بھاگ رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یدعوکم فی اخراکم، دوسری جماعت سے آپ کو پکار رہا ہے. یہ کس کو پکار رہا تھا؟ ابو بکر اور عمر کو. عرض کیا کہ اگر ان کو محبت ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ احد میں نہ چھوڑتے اور بھاگ جاتے. جی ٹائم میرا ختم ہے. میں نے قبلہ جتنی بھی گفتگو ماضی میں سنی ہے یا ابھی بھی سنی ہے نا، تو جو آپ شیخین کے بارے کہہ رہے ہیں مخصوص جیسے صحابہ کے بارے میں، تو ان سے ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یا لوگ نظریہ ہے کہ وہ ان کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، اور قرآن اس پر نص ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ صحابہ سے بھی غلطیاں بلکہ گناہ تک بھی سیئات کا لفظ آئی تھی سورۃ توبہ میں.
اگر یہ جیسے آپ سب نے خادم شاعر سب نے فرمایا کہ جو اگر دل سے اگر کوئی گستاخ ہے یا اس نے اس طرح کوئی غلطی کی ہے تو اس کو تو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اس کو تو وضاحت کر دیا کہ وہ اس کا بیان کر دیا کہ وہ ان کا کفر اور ان کا نفاق اور ان چیزوں کو اس بارے میں آپ نے بات نہیں کی، چلو اگلی ٹرم میں بات کر لی، یا بھی جواب دینا چاہیں تو کر لیجئے گا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس سے وضاحت اگر انہوں نے دل سے بے احترامی کی ہے، اصوات النبی کی ہے، فوقا اصوات النبی یا دیگر، اس سے کیا اللہ تعالی اس بندے کو واضح پیغام تو نہیں دیا کہ بھئی اب یہ اب کیٹیگری سے دار اسلام سے اخراج کا کوئی نوٹس جاری ہوتا قرآن سے سرید اور قطعی دلیل، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اگر ہے تو بیان کی اپنے سمجھنے کے لیے یہ سوال اگر دینا چاہے جواب تو دے دیجیے گا، نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں خادم صاحب سے، صحیح دلیل ہے؟ میں تو مانگ رہا ہوں صاحب، صحیح دلیل مانگ رہا ہوں، میں کون سا بحث کرنا چاہتا ہوں؟ حسن اللہ یاری صاحب سے میں جواب دوں؟ یہ صحیح دلیل ہے۔ سوال کو سمجھے میرے میں سمجھ گیا جناب، میں سمجھ گیا، آپ کہتے ہیں کہ دل سے نہیں کیا۔ میں عرض کیا شیخ صاحب، میں نے جو کہا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں یہ اہل سنت کا، یہ امت کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ وہ جیسے انبیاء ہیں اس طرح معصوم ہیں۔ عرض یہ ہے دیکھیں کہ ہر غلطی ایک جیسے نہیں ہوتی نا، یا اس طرح کی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، اور جب معصوم نہیں ہے تو جب گناہ صادر ہوتی ہے، خطا صادر ہوتی ہے، خطا اور گناہ کے مختلف درجات ہیں، ہر خطا ہر گناہ کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض گناہ بعض خطا ایسے ہیں کہ کفر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو مثلا میں معصوم نہیں، اللہ نستجیر باللہ، اللہ کو گالی دوں، میں معصوم نہیں ہوں، قرآن مجید کو مثلا میں جلا دوں، قرآن مجید کی توہین احانت کروں گا، میں معصوم نہیں ہوں، لیکن اگر مجھ سے یہ سرزد ہو جائے تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ گناہ کے مختلف درجات اور مختلف لیولز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی فعل میں، اسی موقع پر جو شیخین نے انجام دی ہے، اللہ نے شہادت دی ہے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ نے شہادت دی کہ یہ تقدم ہے اللہ اور رسول پر، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا نام ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، کسی بھی شخص سے آگے بڑھنا اس کی توہین ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ اور رسول کی توہین ہے، ان کی کسر شان ہے، اور یہ عدم ایمان ہے، عدم اسلام ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غلطی ہے، بالکل غلطی ہے، گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ کس لیول کا گناہ ہے؟ اگر آپ مان گئے بھائی خادم صاحب مان گئے کہ گناہ ہے، فسق، گناہ یعنی فسق ہے، فسق ہے، ٹھیک ہے، اعتراف کر لیں، ہم پہلے اعتراف کر لو، پھر ہم بتا دیں گے کہ یہ ایسی گناہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا گناہ، یہ گناہ جو ہے کفر کی حد تک ہے، اللہ نے کہہ دیا، وہ تو مان ہی نہیں رہے بھائی، وہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوا، ان کی سے غلطی ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو ان کے عصمت کے قائل ہے۔ قرآن بھی کہہ دینا کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ تو کہہ رہے کہ انہوں سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ انہوں نے قرآن سے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں کہ منافقین جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا دل میں ایسا کوئی تھا تو ان کو اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن میں امت کے لیے آنے والی قیامت تک کہ یہ لوگ پیارے رسول، یہ جو ہے نا یہ آیت بھی واضح ہے، اللہ کی قسم بہت واضح ہے۔ دیکھو ایک شخص نبی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنا یعنی بے احترامی، اور ہم سب جانتے ہیں اللہ کی بے احترامی جو ہے وہ ایک عام چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ ان کی بے احترامی ہے، ان کی اذیت ہے۔ اذیت اور بے احترامی کا حکم کیا ہے؟ یہ عدم خروج عن الاسلام ہے، یہ بہت واضح ہے، اللہ نے واضح کہہ دیا اس آیت شریفہ میں۔ چلے آپ نے جواب دے دیا، بہت شکریہ آپ کا میرے درمیان میں انٹرپشن کا۔ آپ ٹائمر ہے خادم صاحب، آپ بات کیجیے گا، آپ کا شروع ٹائم لگا دیجیے آپ بھی سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جناب طارق محمود صاحب اور دیگر تمام سامعین و ناظرین کرام، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آیات کریمہ، آیات بینات 5 کی 5 بنو تمیم کے وفد اور ثابت بن قیس اور شیخین کے متعلق نازل ہوئی، اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے۔
جناب حسن اللہ یاری صاحب نے عدم ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس پر دلیل لانا ان کا کام ہے، دلیل قرآن اور حدیث سے اپنے قیاس سے نہیں۔ جتنی بھی انہوں نے کتابیں دکھائی، جتنی بھی آیاتیں پڑھی، انہیں کے زیر تحت کسی ایک جگہ پر بھی کسی ایک نے، چاہے وہ شیعہ عالمی کیوں نہ ہو، کسی مفسر نے لکھا ہو سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کے تحت، یہ ان کو خبر دے رہا ہوں، شیعہ مفسر نے بھی لکھا ہو ان 5 آیات بینات کے تحت، یعنی آپ کے ائمہ معصومین جو ہے نا، آپ 12 امام مانتے ہیں، ہم 12 سے زیادہ مانتے ہیں، آپ 12 مانتے ہیں، ہم 12 سے زیادہ مانتے ہیں، آپ 12 امام میں سے کسی ایک کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ تفسیر سے دکھا دیں کہ یہ سورہ حجرات کی 5 آیات کریمہ کے تحت کسی امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ان آیات بینات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب کہ ایمان سے خارج کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی کوئی روایت دکھائیں۔ لیکن میں نے آپ کو 18 آیاتیں پڑھی، 18 مزید پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی، اللہ نے یا ان کو منافق کہا یا کافر کہا، کسی کو مومن نہیں کہا۔ لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بات ہے طارق صاحب، یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر سکون نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ صرف ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلنگ، لفاظی لوگوں پہ حاوی ہونا۔ میں آپ کو ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اصول کافی ہے نا، اس پر امام غیب کی آپ کے ہاں سند ہے کہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ وہ اصول کافی کے اندر 16,000 کچھ حدیثیں ٹوٹل، جس کے اندر کم از کم 9,500 حدیثیں ضعیف ہیں جناب، قابل عمل بھی نہیں ہے، یا آپ میری معلومات کے لیے اضافہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد دنیا کا قانون ہے بھائی طارق محمود صاحب، دنیا کا قانون ہے، قانون بنایا جاتا ہے، پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو لاگو کیا جاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ وہ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو ایسا کریم رب ہے، رب تو آخری سانس تک بھی توبہ کا موقع دیتا ہے کہ سنبھل جا، حد تک اتنا رب آفر دیتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل سیئات حسنات، اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رب تو ایسا کریم ہے، تو رب تعالیٰ ایسا کیسے کسی پہ اپنے ظلم کر سکتا ہے کہ قانون بنایا نہ ہو اور وہ اس پہ لاگو کر دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، توجہ سے سماعت فرمائے، اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد یہ نہ نبی کو حق حاصل ہے نہ کسی مومن کو حق حاصل ہے کہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ پہلے اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے خوف ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پہلے مغفرت کی دعا کرتے تھے نا۔ یہ حضرت کہتے ہیں نا کہ جب آیات نازل ہو جب لاگو ہو جاتی ہے، میں ان کا جواب دے رہا ہوں قرآن سے، اس کا جواب دے رہا ہوں قرآن سے۔ تو حضرات مکرم تو صحابہ کرام کو جب فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم لهم ويتقون ان الله بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ قرار نہیں دیتا جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں تو تم پہلے اپنے مشرکی رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہو، اس کا تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، اب سے یہ حکم جاری ہے، اب کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ تدریجی مراحل سے گزر کر تدریج یعنی پہنچے ہیں۔ تو پہلے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ منع نہیں تھا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو دعائیں مغفرت کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ مولا نے فرمایا محبوب 70 مرتبہ بھی دعا فرمائیں گے تو میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری عطا میں کمی ہے یا تیری شان میں کمی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ذالک بأنہم طارق محمود صاحب توجہ فرمائیں گے ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا یہ کافر ہو کر مرا ہے۔
رب نے کافر کو کافر کہا اور آگے ارشاد فرما دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره الا يؤمن بالله ورسوله. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بابو آج کے بعد آپ نے کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ کسی منافق کی قبر پہ جانا ہے. یہ حکم آ گیا. اس کے بعد نہ کسی مومن نے کسی کی جنازہ پڑھی منافق کی نہ کسی کی قبر پہ جتا ہے. لیکن یہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں. حوالے بڑے ہیں لیکن وقت مختصر ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھتا ہے, اونچا بولتا ہے, یہ بڑا جرم ہے, یا آپ کا پرسنل راز آؤٹ کر دیتا ہے, یہ بڑا جرم ہے. لا محالہ جو پرسنل راز ہے وہ بڑا جرم ہے. حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی تیاری کرنے کا ارادہ کیا تو حاتب ابن ابی بلتہ نے یہ خط کے ذریعے مشرکین مکہ کو خبر بھجوانے کا ارادہ کیا, ایک لونڈی کے ذریعے بھجوا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کو بھیجا. وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہوگی, اس کو پکڑ کر لے آئے, اس کے پاس ایک خط ہے. جب اس کو پکڑ کر لائے اس کے پاس خط نکلا تو اس خط کو دیکھا گیا تو وہ لکھائی جو ہے وہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کی تھی, اور اونٹ جو تھا وہ بھی حاتب ابن ابی بلتہ کا تھا. پوچھا گیا جناب یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ سے سماعت فرمائے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب کہا گیا تھا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مشرکین پر احسان کرنا چاہتا تھا, میں صرف احسان کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی, سورۃ ممتحنہ, اس کی پہلی آیت کریمہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم بالحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم ما قید وما اعلنتم ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل. اس کے متعلق نازل فرمائی, قرآن کی آیات میں نازل ہو گئی, جرم بھی ثابت ہو گیا, جرم بھی بڑا ثابت ہو گیا. اور یہ تفسیریں کون کون سی ہیں میرے سامنے؟ یہ تفسیریں ہیں, تفسیر الکوثر یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے, تفسیر ہے. تفسیر بلاغ القرآن یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. تفسیر القرآن یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. حاشیہ جوادی یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. عمدۃ البیان یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. تفسیر فرات یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. تفسیر فیضان الرحمن یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. تفسیر نمونہ یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. تفسیر نور الثقلین یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے. اب میں آپ کو صرف تفسیر نمونہ کی برا سنانا چاہتا ہوں, بلکہ مختصر رہ گیا ہے. میں خلاصہ کرتا ہوں کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان تمام تفسیروں میں حوالہ موجود ہے. قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے حکم کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جا, تو نہیں جانتا یہ بدری صحابہ ہے, بدری صحابہ کو اللہ خصوصی نظر سے دیکھتا ہے. تو ان کا اتنا بڑا جرم صرف بدری صحابی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے. تو یہاں پہ رفع صوت اور شیخین جو مطلب کہ بدری صحابہ کے ہیرو ہیں ان پر ایمان آ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے شیخین پر؟ اگر دلیل ہے تو جناب دلیل دیں, جیسے میں قرآن پڑھ کر دلیل دے رہا ہوں ایسے کوئی دلیل دے. بے شک اپنی شیعہ تفسیروں سے دے کہ ایک جملہ دکھائیں, اپنے 12 ائمہ میں سے کسی کا الفاظ دکھائے کئی سند کے ساتھ, اپنے شیعہ تفسیروں سے دکھائے کہ کسی نے یہ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کے تحت کہا ہو کہ ان آیات کریمہ کے تحت شیخین کا ایمان ختم ہو گیا تھا, معدوم ہو گیا تھا. آپ ایک روایت دکھائیں, ورنہ آپ کا قیاس ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. جی ختم ہو گیا جی علامہ صاحب. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, یہ کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ. میں نے اپنی کتاب سے دکھا دیا ہے اور ان کے اپنی کتاب سے بھی دکھا دیا. ان کا امام ہے ماتریدی, بھائی ماتریدی ہے, آپ کا فرقے کا امام ہے ابو منصور الماتریدی, اس کا لقب ہے امام الہدا. امام الہدا یہ میں نے دکھا دی ہے, اور آپ نے شاید پہلے بھی میں نے عبارات کو پڑھی ہے بعض دفعہ اس مناظرات میں. جزء 9 ہے, کسی جماعت مرے کے عالم نے خود سب ماتریدی ہیں رد نہیں کیا کہ ہمارے امام کی کتاب نہیں ہے, اس کے الفاظ نہیں ہے.
یا جواب دے کہ آپ نے غلط ترجمہ ہے، اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے. یہ صفحہ نمبر 323 ہے، یہ شروع ہو جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے لا ترفعوا اصواتکم، اس کے شرح میں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے، وعندنا لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر به وذكر ما من التقدم بين يدي الله ورسوله والامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعوا امره ونهيه. کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جس آیات میں جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ آواز بلند ہوئی ہے، جہر صوت کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو اوامر و نواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ہمارے نزدیک ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یتجارس کان اجل فی قلوبهم واعظم قدر من یتجاسروا فی التقدم بین یدیہ بامر او قول. کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، محبت رسول، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کریں، بے احترامی کریں. تو یہ کس کے لیے کہتا ہے؟ یہ اہل نفاق اور اہل شرک کے لیے. یہ خود آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ حتماً مشرک منافق ہے، مشرک منافق ہے، یہ مومنین کے لیے نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں آیت کی دلالت میں یہ دیکھیں، یہ رافضی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ آپ کے امام، چھوٹا عالم بھی نہیں ہے، ماتریدیہ فرقے کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں واضح الفاظ میں دکھا، اس سے زیادہ واضح الفاظ سب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اس آیت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے جس نے یہ عمل بجا لائی ہے. اور آپ کے نزدیک بالاجماع روایت موجود ہے کہ یہ کیا کون ہے؟ یا ابو بکر عمر ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واضح دلیل لے کے آؤ. واضح، اس سے زیادہ واضح دلیل میں کیا لے کے آؤں؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ کافی کے روایات ضعیف ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے جی، اور کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کافی للشیعتنا، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، کافی کے سب روایت ہمارے ہاتھ صحیح ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ حاتب ابن ابی بلتعہ اس نے کفار کو رپورٹ بھیجی ہے کہ بھئی یہ لشکر کچھ آ رہا ہے. تو وہ پکڑا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی قوم عشیرت تو ہے نہیں، میرے گھر والے وہاں پہ رہتے ہیں، کفار کے درمیان رہتے ہیں، میں نے ان کی جو ہے کچھ عزت بنانے کے لیے تاکہ کفار ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں، یہ کریں. دیکھیں اس نے جو عمل کیا تھا وہ اس نے غلط عمل کیا، فسق کا عمل انجام دیا، ٹھیک ہے نا، فسق کا عمل انجام دیا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ کفر نہیں ہے. اگر کوئی کافروں کو اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے کافروں کو ایسا رپورٹ دیا ہے، وہ فسق ہے، کفر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفار کو کوئی رپورٹ دینے کے مترادف نہیں ہے بھائی، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور بھائی آپ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مجلس میں کسی نے آواز بلند کیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی. بار بار کہہ رہے ہیں کہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے، یہ کفر ہے، یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. ابو بلتعہ نے جو کیا تھا وہ فسق ہے بلا شک بلا ریب، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے کافر بن گیا، ٹھیک ہے. وہ بھی کوئی شیعہ حدیث آپ نے پیش نہیں، آپ کی اپنی کتابوں کی حدیث ہے، کوئی شیعہ حدیث پیش کر دیتا ہوں میں جواب دیتا نا، وہ تو میں نے آپ ہی کی کتابوں سے روایت پڑھی ہے. لیکن اس کا ابو بکر عمر کے فعل سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ابو بکر عمر کا فعل بہت ہی بڑا ہے اس سے کے مقابل، کیونکہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک شخص جو ہے کفار کو خط لکھتا ہے، وہ بڑا ہے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، یا قرآن جلائے، یا اللہ کو گالی دے دے، اللہ کی توہین کرے، کون سا بڑا ہے؟ لازمی بات ہے، احانت بڑی جرم ہے بھائی. احانت کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا ایسی بات ہوئی. تو میرے محترم ناظرین، یہاں اچھا میں مزید گفتگو کروں اس موضوع پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. ان کے اپنے امام نے کہہ دیا کہ آیت دلالت کرتا ہے کہ جس شخص سے یہ فعل صادر ہوا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق اور مشرک ہے. میں ان کے اپنے کتب سے بعض علماء کے دیکھیں، ان کے اکابر علماء کے بعض شہادتیں دکھاتا ہوں کہ رفع صوت جو ہے وہ بے ادبی ہے اور حبط عمل یہ کفر کی دلیل ہے. ان کے اپنے کتب سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ تفسیر فخر رازی ہے، مجلد العاشر، چاپ دار الفکر. اور فخر رازی کوئی شیعہ نہیں، یہ کٹر انٹائی شیعہ ہے اور بہت بڑا عالم ہے فخر رازی. اور اس کی تفسیر مفاتیح الغیب یہ شورۂ آفاق ہے. یہ دیکھیں سورہ حجرات ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، وہی آیات ہے، ٹھیک ہے نا.
کیا فرماتے ہیں فخر رازی؟ فرماتے ہیں رفع الصوت دلیل قلت الاحتشام و ترک الاحترام. اے رفع الصوت ترک احترام ہے، قلت احتشام. احتشام بولتے ہیں تعظیم، تعظیم نہ کرنے کے مترادف، وہ ہم جھگڑا کر کے آواز بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر صفحہ نمبر 105 میں فرماتے ہیں سورہ حجرات ہی کے ذیل میں، ان تحبت کے ذیل میں، اشارۃ انکم ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم تتمکن منکم هذه الرذائل وتهدي الى الاستحقار. آپ جب رفع صوت کرتے ہیں یہ استحقار نبی کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہے. وَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْإِرْتِدَادِ الْمُحْبِطِ. یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امت سے الگ ہو جائیں گے اور آپ مرتد ہو جائیں گے اور مرتد ارتداد کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے مرتد ہونے کا اپنی پتہ چلے گا. آپ سمجھے گا نا، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو مرتد ہو چکے ہیں اور آپ کے اعمال سب حبط ہو چکے ہیں. اشارۃ الی ان الردۃ تتمکن من النفس بحيث لا يشعر الانسان. کہتا ہے انسان مرتد بنتا ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مرتد بن چکا ہے. یہ کس لیے؟ رفع صوت کی وجہ سے. یہ میرے الفاظ ہیں، اسی آیت کے ذیل میں، اسی آیت کے ذیل میں. یہ اللباب فی علوم الکتاب تالیف المفسر ابو حفص عمر بن علی بن عادل الدمشقی الحنبلی، جزء 17 چاپ مؤسسۃ دار الکتب العلمیہ، 1998 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. سورۃ الحجرات لا ترفعوا اصواتکم، ٹھیک ہے نا، اسی کے شرح میں فرماتے ہیں فصل معنی الکلام. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم، اگر تم اپنی آوازیں بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان سے آگے بڑھو، فَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْإِسْتِحْقَارِ. یہ آپ اس فعل کا معنی یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. وَيُفْضِي إِلَى الْإِرْتِدَادِ. اور استحقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ کیا ہے؟ ارتداد. یہ میرے یہ قرآن کی تفسیر ہے یا میرا قیاس ہے؟ والارتداد محبط، اور ارتداد کا مطلب ہے آپ کے عمل حبط ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر ہے فتح الرحمن بکشف ما یلتبس فی القرآن، تالیف شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری، چاپ دار القرآن الکریم. ملاحظہ کریں یہاں پر سورہ حجرات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف ما ان الاحباط اعمال انما تحبط بالکفر ورفع الصوت على صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالکفر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ بھئی رفع صوت کی وجہ سے حبط اعمال کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حبط اعمال صرف کفر کی وجہ سے ہوتا ہے اور رفع صوت بذات خود کوئی کفر نہیں ہے. کہتا ہے نہیں، المراد بھی الاستخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ لأنه ربما يؤدي الى الكفر. کہتے ہیں کیونکہ رفع صوت بے ادبی ہے اور بے ادبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رفع صوت بذات خود کفر نہیں ہے، لیکن رفع صوت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بے ادبی ہے، نبی کی گستاخی ہے، اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، مخالف ادب ہے، ادب کی مخالفت ہے. الشفاء بتحریف حقوق المصطفى للقاضی عیاض، چاپ دار الکتب العلمیہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط اعمالکم ولا يحبط العمل الا الكفر والكافر يقتل. اسی آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہے، اور جس کے عمل حبط ہوتی ہے یہ واجب القتل ہوتا ہے ایسا شخص، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کیا. یہ کوئی چھوٹی بات آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم احترام ایک عام مولوی کے عدم احترام جیسا ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے، ان کے سامنے گستاخی کرنا اس کا جرم بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی.